اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام حمد و ثنا خدائے معبود حقیقی کے لیے، درود اور سلام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک عنوان ہے کہ جس عنوان کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام اور شیطان۔ عزیزو، اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو جو ہے سبق حاصل کرنا ہے کہ شیطان کیا نصیحت حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ پیغام ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ چیزیں ہم میں جو پائی جاتی ہے کہ کیا کہا ہے شیطان نے جناب نوح علیہ السلام سے۔ اس لیے کہ جب جناب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے ہیں تو شیطان آپ کے پاس آیا، نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے میرے اوپر جو ہے وہ احسان ہے، میں آپ کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کس کے؟ جناب نوح علیہ السلام سے کہ آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ بات پسند نہیں ہے، یہ بات مجھے پسند نہیں آئی کہ تو کہے کہ میرا تجھ پر احسان ہے اور اس کی جزا دینے کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ جناب نوح نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر کون سا احسان کیا؟ ناظرین محترم توجہ کیجئے گا، جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے تیرے اوپر کون سا احسان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گمراہ کے لیے، ناظرین محترم کیا کہہ رہا ہے شیطان کہ میں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کافی محنت کی تھی۔ کہہ رہا کہ میں نے کافی محنت کی تھی اور آپ نے بد دعا کی، سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے جناب نوح سے کہ آپ نے بد دعا کی تو سب لوگ ہلاک ہو گئے، اب مجھے کسی کو گمراہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام سے؟ اب مجھے کسی کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں کچھ دن آرام کروں گا، جب تک اللہ اور لوگوں کو پیدا کرے گا پھر میں انہیں گمراہ کروں گا۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ دوبارہ جب خداوند کریم لوگوں کو پیدا جب کرے گا تو پھر میں اسے گمراہ کروں گا، تب تک میں آرام اور سکون کروں گا۔ شیطان کہہ رہا ہے نوح سے کہ تب تک میں آرام اور سکون سے رہوں گا جب تک خدا دوسرے لوگوں کو پیدا نہ کرے، کیونکہ آپ نے مجھے آرام اور سکون دے دیا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے نوح سے کہ آپ نے مجھے آرام اور سکون دے دیا ہے، اس لیے آپ کا مجھ پر احسان ہے۔ ناظرین محترم یہاں سے توجہ کیجئے گا کہ آپ کا مجھ پر احسان، اس احسان کے بدلے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کچھ نصیحت کرتا ہوں اور آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 3 چیزوں سے پرہیز کرنا۔ یہ نوح سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ نوح کی اولاد یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا جا رہا ہے جو آج ہم لوگ ہیں، کہ یہ چیزیں ہم میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ عزیز محترم، ناظرین محترم توجہ کیجئے گا کہ 3 چیزوں سے پرہیز کرنا۔ سب سے پہلی چیز شیطان کہتا ہے نوح سے کہ تکبر نہ کرنا۔ میں نے تکبر کیا اور اس تکبر کی وجہ سے آدم کا سجدہ نہیں کیا۔ ناظرین محترم کیا کہا؟ میں نے تکبر کیا، اس تکبر کی وجہ سے میں نے آدم کا سجدہ نہیں کیا تھا، تو اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، یعنی مجھے نکال دیا۔ کہا دوسری چیز، شیطان نے کہا دوسری چیز کیا ہے؟ حریص نہ بننا۔ کیا کہا؟ حریص نہ بننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم اور حوا جنت میں رہ رہے تھے۔ کیا کہا؟ جنت میں رہ رہے تھے، انہیں وہاں کوئی پریشانی ملحق نہیں تھی، کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ انہوں نے حرص کیا اور ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو گئے۔ اگر وہ حرص نہ کرتے، آدم حوا اگر حرص نہ کرتے تو وہ جنت میں رہتے۔ تیسری چیز ناظرین محترم توجہ کے لائق ہے کہ حسد نہ کرنا۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے جناب نوح سے نہیں، وہ ہم تک پیغام پہنچا رہا ہے شیطان کہ حسد نہ کرنا، کیونکہ اس حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور جب حابیل کو قتل کر دیا اور ہمیشہ کے لیے عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ لہذا جو شیطان نے نصیحت کی ہے جناب نوح علیہ السلام سے، اور وہ چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں، یہ نہیں، حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے، حریص بھی ہے،
لہٰذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ بہت بہت بڑی بیماری ہے، حسد بھی، حریص بھی اور تکبر بھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.